اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم کا پارٹ 4 یعنی چوتھا حصہ بتانے جا رہی ہوں۔ ترجمہ ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت ہی اچھا صلہ عطا فرمائے، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہوں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے۔ بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے اور تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، حمل کی صورت میں تھے، تو پھر تم خود ہی اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور روک رکھا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، یا کیا اسے اسی کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے، جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا؟ اور یہ بات ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تفسیر میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کی نافرمانی کرنے والوں کی سزا جہنم ہے، اور جس نے اللہ کی فرما برداری کی اس کی جگہ جنت ہے۔ یعنی انسان صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو وہ کامیاب ہے۔ نمازوں کی پابندی رکھیں، ریاکاری سے بچیں، نمود و نمائش سے دور رہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے دین کی پیروی کی تھی۔ جب مشرکین کو بات پتہ چلی، انہوں نے ولید بن مغیرہ کو آر دلائی، یعنی کہ انہیں شرم دلایا یا غصہ دلایا، اور کہا تو نے اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا ہے اور تو گمراہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے عذاب کے خوف سے ایسا کیا ہے۔ آر دلانے والے کافر نے اس سے کہا کہ اگر تو شرک کی طرف لوٹ کر آئے اور اتنا مال مجھے دے تو تیرا عذاب میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ اس پر ولید اسلام سے منحرف ہوا اور مرتد ہو کر پھرا، شرک میں مبتلا ہو گیا، اور جس شخص کو مال دینا تھا اسے ولید نے تھوڑا مال دیا اور باقی مال دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا اور یہ بتایا کہ باقی اس کا ساتھی کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ عذاب اسی کو ملے گا جس نے کیا ہے، یعنی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سوائے اپنے بوجھ کے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفوں کا ذکر اس لیے آیا ہے کیونکہ پہلے صحیفے نازل ہوا کرتے تھے جو کہ 10 صفحے ہوتے تھے یا پھر 12 ہوتے تھے، اور جو ایمان ان صفوں پر لایا یا ان صحیفوں پر لایا اللہ کا بندہ ہے، اور جو نہیں لاتا تھا وہ کفر میں شامل ہوا، اور برے عمل والوں کو ان کی شکل دکھائی جائے گی تو وہ بری شکل کے ہوں گے، اور اچھے عمل والوں کو مال کی شکل دکھائی جائے گی تو وہ اچھی شکل میں ہوں گے۔ اسی طرح سے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور انسان کا خالق اور مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں اتنے دور نکل جائیں کہ سنبھلنا مشکل ہو جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، باقی کی تفسیر اور ترجمہ آئندہ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ آخر میں حضرت علی کا قول عرض کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ اس نصیحت پر غور کریں تو حل اپنے آپ مل جائے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔